العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کا یہ وہ مشہور سورہ ہے جو عموماً جمعہ کی نمازوں اور عیدین کی نمازوں میں اس کی عموماً تلاوت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عموماً عیدین کی نمازوں اور جمعہ کی نمازوں میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ اس کے بعد والا جو سورہ ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بات جب آپ غور کرتے ہیں تو وہ سارا کا سارا اسلام آپ دیکھیں گے تو پورے کا پورا آپ کو کچھ مسلکی گروپوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا. وہ انسان کے لیے اسلام کا حصہ نہیں بن سکا. بس یہ تعصب، اناد، گروہ بندی، یہاں تک کہ ان چیزوں کی علامتوں سے گروہ پہچانے جانے لگے. چنانچہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ صاحب جب ہم کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جو حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ صاحب جیسے امام سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھے گا تو آپ کو کوئی ریئیکشن نہیں ملے گا. لیکن کسی اور مسجد میں چلے جائیں گے آپ تو جیسے ہی سبح اسم ربک الاعلیٰ امام پڑھے گا پیچھے سے پورے مصلی، جس کو ہم جو پہریتی صدرات کہتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھا کرتے تھے اپنی نماز کے اندر ان سوروں کو تو بعض صورتوں کے اندر جب آپ پڑھتے تھے تو مصلی پیچھے سے اس کا ریپلائی دیتے، یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی جو بہت بلند ہے. تو مصلی سنتے ہی اس کو پورا کرتے تھے گویا کہ سبحان ربی اللہ. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. بعض روایات کے مطابق یہ ثابت ہوگا آپ کرتے ہوں گے، ان روایات کے بارے میں آپ کا کچھ خیال ہوگا آپ نہیں کرتے ہوں گے، ایک الگ بات ہے. لیکن جب آپ پوری کتاب کو پڑھتے ہیں، جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ صاحب پوری قرآن یہ بولتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو وہ سمجھ میں آیا. جب قرآن پڑھا جائے تو سمجھ میں آئے. چنانچہ قرآن کے الفاظ بھی اس بات کے ملتے ہیں آپ کو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم صلاۃ کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم سکارا ہو. سکارا سکر کہتے ہیں نشے کی حالت کو، سکر کہتے ہیں نشے کی حالت کو. لیکن نشے کی حالت ایک تو ہوتی ہے فزیکلی کچھ شراب کے پینے کی وجہ سے، اور کچھ ہوتا ہے کہ انسان بات کو سمجھتا نہیں، وہ بھی سکارا کی حالت کی جاتی ہے. سکارا یعنی وہ کنڈیشن انسان کی جو بات اس کو سمجھ میں نہ آئے.
تو جب انسان شراب پی لیتا ہے تب بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو ہمارے مفسرین فرماتے ہیں ابتدائی اسلام میں جب ابھی شراب کی حرمت کا اعلان کلیئر طور پر نہیں آیا تھا اس وقت تک مسلمان نماز پڑھتے تھے اور کبھی کبھی شراب بھی پی لیتے تھے کیونکہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور ایسی حالت میں وہ نماز کو بھی آ جایا کرتے تھے. اس لیے اس آیت کے اندر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ آؤ، صلاۃ کے قریب نہ آؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہونا چاہیے ایسا. لیکن جب قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی شراب کی حرمت کے بارے میں تو پھر کہتے ہیں کہ بات کو چل کر صحابہ اکرام احتیاط کرنے لگے. وہ تو شراب پینا انہوں نے بالکل بند کر دیا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شراب پیے نماز کی حالت میں ہو یا غیر نماز کی حالت میں ہو، اوقات نماز میں ہو یا اوقات نماز کے باہر ہو. ٹھیک، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی بات ہے. لیکن ایک بات قرآن کی آیت میں ملتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو تم اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہو. تو معلوم ہوا کہ نماز کے اندر آپ پڑھتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں. اور کوئی بات آدمی انگریزی کی لٹریچر پڑھ لے، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ بنا سمجھے کے پڑھ لیں، کوئی پوئٹری ہو، بچے کو ٹنکل ٹنکل اسٹار پڑھا دیا جائے، بچہ نہیں جانے کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، لیکن میم کے اندر ایک ٹون کے اندر پڑھایا جا رہا ہے، اس کے اندر بچے کو اچھا لگتا ہے، پڑھ لیتا ہے. اس کو پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا ہوتا ہے بیٹے کے، ہوتا نہیں معلوم صاحب، ٹیچر پڑھائے ہم پڑھے، اچھا لگتا ہے پڑھنے کے اندر، سب بچے مل کر پڑھتے ہیں. آپ نے بھی اپنے بچوں کا مشاہدہ کیا ہوگا، گھر کے اندر تجربہ کیا ہوگا. ایسے ہی کئی پوئمز بچے پڑھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ریڈ کرنا، جس کو کہتے ہیں قرات کرنا. لیکن جب آپ قرات کے علاوہ کہتے ہیں کچھ، کہنا کسے کہتے ہیں؟ کہنا اس کو کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، آپ کہتے ہیں. آپ جو کہیں گے میں سمجھوں گا، میں جو کہوں گا آپ سمجھیں گے، اس کو کہتے ہیں کہنا. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. جانتے ہیں آپ کا امام کیا کہتا ہوتا ہے؟ ابھی ہم لوگ خطبہ پڑھیں گے، خطبہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھی جائے گی، نماز پڑھے گی، نماز کے اندر قرآن کی کچھ آیتیں آپ کا امام تلاوت کرے گا، آپ کا امام تلاوت کرے گا، میرا امام تلاوت کرے گا، مسلک اہل حدیث کا امام تلاوت کرے گا، سنی کا امام تلاوت کرے گا، دیوبندی کا امام تلاوت کرے گا. غرض یہ کہ جتنے مسلک پائے جاتے ہیں ان تمام مسلک کے امام ایک قرات کریں گے. کیا آپ جانیں گے کہ آپ کا امام کیا بول رہا ہے؟ اور ہم نے تو آیت آتی ہے حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو تم کیا کہہ رہے ہو اپنے منہ سے. جب آپ جانیں گے تو اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. جاننے سے پہلے کوئی بات آگے بڑھتی ہی نہیں. بڑھتی ہے کیا؟ بولیے صاحب. آپ تسبیح پاکی آپ کی اللہ کی بیان نہیں کرتے، آپ ہر آدمی اپنی پاکی بیان کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولیے آپ. میں یہاں بیٹھوں گا اپنی تعریف بیان کروں گا، یعنی ہو سکتا ہے ڈائریکٹ کروں، ہو سکتا ہے انڈائریکٹ کروں. جب آپ گفتگو کریں گے تو آپ ہمیشہ اس بات کی فکر میں رہیں گے کہ آپ اپنی پاکی بیان کریں، اپنی پاک بازی کا اعلان کریں. چنانچہ یہ جملہ آپ بار بار سن، میں بولا ایسا، میں بولا ایسا، میں بولا ایسا. آپ دیکھیں گے تو دوسرے کو دیکھنا دور کی بات ہے. جب آپ گفتگو کر چکے تو اس کے بعد تھوڑی دیر کے ریئلائز کیجئے کہ میں نے سامنے والے سے گفتگو کی، اس گفتگو کے اندر میرا انٹینشن کیا تھا، میرے مائنڈ میں کیا بات چل رہی تھی. والد صاحب بات کرتے ہیں بچوں سے، شوہر بات کرتا ہے بیوی سے، سسر بات کرتا ہے اپنی بہو سے، سمدھی بات کرتا ہے اپنے سمدھی سے. غرض یہ کہ آپ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. تو ہر مرتبہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم رب اعلیٰ کی پاکی بیان کرو. ہے کہ نہیں صاحب؟ اچھے کام تو بہت دور کی بات ہے، اچھے کاموں کا سہرا تو آپ اپنے سر لیتے ہی لیتے ہیں،
لیکن جب آپ کوئی کام غلط کرتے ہیں اس کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے اپنے غلط کے اوپر بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہیں، چاہتے نہیں چاہتے؟ تو آپ کو ہونا پڑے گا ایمانداری کے ساتھ اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا. جب آپ بیوی سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنی ماں سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنے بھائی سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایک استاد کے مسلی سے بات کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنا مسلک بیان کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ اپنے کسی مولوی کا ذکر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ جس کا بھی کنیکشن آپ کے ساتھ ہے آپ چاہتے ہیں کہ تعریف آپ کی ہو اور اس کی تعریف ہو جس سے آپ کا کنیکشن ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، باقی بیان کر دیجئے رب اعلیٰ کی. کیوں؟ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق وہ ہے. کیوں ہے؟ وہ بھی ریزن دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بول دیا صاحب کر دو. الذی خلق فسوی، وہ جس نے پیدا کیا اور ہر چیز کو آخری حد تک درست کیا. اس کی درستگی کی ایک ایک چیز کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کی آنکھ کی بینائی کو دیکھیے، پیدا کیا، درست کیا اس کو. اس کا ایک ویژن ہے، اس کی ایک لمیٹیشن ہے. آپ کے سننے کی لمیٹیشن ہے، آپ کی دیکھنے کی لمیٹیشن ہے، آپ کے کھانے کی لمیٹیشن ہے، آپ کے قد کی لمیٹیشن ہے، آپ کی صحت کی لمیٹیشن ہے. ہر چیز کو ایسے بیلنس کیا، ایسے درست کیا کہ اس کے اندر کوئی عیب آپ نہیں نکال سکتے. کون کرائے؟ آپ کریں؟ آپ کا مولوی کرا؟ آپ کے گروپ والے کرے؟ آپ کے مولانا صاحب کرے؟ آپ کے بھائی صاحب کرے؟ آپ کے والد صاحب کرے؟ آپ کے دادا صاحب کرے؟ آپ کے پردادا صاحب کرے؟ آپ کا گروپ کرا؟ کوئی بھی نہیں کرے. کس نے کیا یہ؟ تو یہ کیا سارا کا سارا وہ جس نے تم کو پیدا کیا. وہ تعریفوں کے لائق ہے، اس لیے اس کی تذریح بیان کرو. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اور وہ جس نے ہر چیز کی ایک لمٹ مقرر کی. قدر یقدر تقدیرا، ہر چیز کا ایک پرفیکٹ پیمانہ، ہر چیز کا ایک پرفیکٹ میجر کیا. چنانچہ اس پرفیکشن کے اندر جب آپ غور کرتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے بھی شاید سنایا تھا آپ کو کہ جو نعمتیں انسان کو خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہے پرفیکشن کے اندر، اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے اس کو. لیکن جس وقت وہ مس ہو جاتی ہیں، جس وقت اس کے اندر کمی پیش آ جاتی ہے، تب اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب کیا ملا ہوا تھا آپ کو. ابھی حالیہ ایک میں پیشنٹ کے پاس گیا تھا، میرے رشتے داروں میں بڑی عمر کے ہیں بیچارے، محمد بزرگ ہیں، وہ بہت سخت علیم ہے، اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے، پیر بہت وزن ہو گئے ہیں. وہ شکایت کرتے ہیں پیر بہت وزن ہو گئے ہیں، پیروں کی تکلیف کم نہیں ہوتی ہے، مسلسل دوا دارو چل رہی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں کیا کروں؟ بے بسی کا اظہار انہوں نے کیا. تو میں نے کہا دیکھیے آپ یہ کیجئے، ابھی آپ کی عمر ہے 78 سال، 78 ایئرس اولڈ ہیں آپ. میں نے کہا اپنے پچھلے 75 سال کو یاد کیجئے. گزشتہ 75 سال خدایا تو نے مجھے بے انتہا صحت کے ساتھ رکھا، پیر ایسے کبھی وزن نہیں ہوئے، ہمیشہ بغیر سوچے سمجھے میں اپنا قدم اٹھاتی رہی، چلتی رہی، پھرتی رہی، گھومتی رہی، کھاتی رہی. ہر قسم کی سہولتوں سے تیرے خدایا میں نے فیض اٹھایا ہے. اب میں ایک آزمائش میں ہوں، خدایا یہ آزمائش میرے لیے تو آسان کر دے. میری زبان سے کسی ناشکری کا کوئی جملہ نکلنے نہ پائے، خدایا میرے اس لیے اس کی توفیق دے دے. آپ اس بات کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت دے گا، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کیوں؟ ایک انسان کو ملا ہوا تھا 75 سال تک، آپ کو ملا ہوا ہے. اگر آپ 50 سال کے ہیں تو 50 سال سے ملا ہوا ہے، آپ 70 کے ہیں تو 70 سے ملا ہوا ہے، آپ 80 کے ہیں تو 80 سے ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے آپ کے لیے؟ قدر فہدی. خدا نے جو میجر کیا تھا آپ کے لیے، زمین میں ایک کشش رکھی تھی، وہ بھی انتہائی میجر. چنانچہ کہتے ہیں کہ صاحب قوت کشش جو خدا نے زمین کے اندر رکھی ہے، ہمارے بڑے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں اس کشش کے اندر تھوڑا اضافہ کر دیتا اگر خدا،
تو جو آپ کا ہاتھی نظر آ رہا اس کی ہائٹ ہو جاتی چوہے کے مطابق. تو آپ سوچیے آپ کی ہائٹ کیا ہوتی تھی ہوں گی. آپ چیونٹی کے جیسے رہتے تھے. اور اگر اللہ کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ قوت کشش کو جو بیلنس کیا خدا نے, ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں, قوت کشش کو خدا بڑھا دیتا تو آپ کی ہائٹ ہو جاتی تار کی دھاڑ کے مطابق تھوڑی سی بڑھا دیتا. لیکن اللہ نے کیا کیا, اللہ نے ہر چیز کا قدرہ کیا, ہر چیز کا ایک راستہ مقرر کیا, ہر چیز کی رہنمائی کی. کون ہے یہ؟ آپ ہیں, میں ہوں. کوئی سینگ لگانے والا آدمی ہے جو دنیا میں آپ کو ملا آج تک, جس کے بارے میں آپ یہ تصور قائم کر سکتے ہیں کہ اس کے ایسے ایسے کمالات ہیں صاحب, انہوں نے آسمان پیدا کیا, انہوں نے زمین پیدا کیا, انہوں نے ہر چیز کو بیلنس کیا, ہر چیز کا ایک میجر مقرر کیا, ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کیا, جس پیمانے پر اگر چیزیں نہیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا, ہوتا نہیں ہوتا. چنانچہ کہتے ہیں کہ آسمان سے بارش کا خطرہ جو گرتا ہے, آسمان سے بارش کا خطرہ جو گرتا ہے, وہ جس میکینزم سے گرتا ہے, جس طرح اس کے فلو کو روکتے ہوئے وہ زمین تک پہنچتا ہے, اگر اس کے فلو کو نہ روکا جائے تو کہتے ہیں کہ ایک ہی بارش کے اندر زمین پر کوئی زندہ چیز نہیں بنتی. ایک زور سے پتھر ماریے, ایک زور سے پتھر ماریے, آپ کسی کے سر پر کیا ہونے والا ہے؟ سر پھوٹ جائے گا. اور اگر بارش ہو جائے اس قسم کے پتھروں کی تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى, وہ جس نے تمہارے لیے زمین سے چارہ نکالا. ہے کوئی نکالنے والا چارہ؟ پھر کائے کی تعریف ہے صاحب آپ کی. اللہ آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب آپ اس پروردگار کی تعریف بیان کیجئے, اس پروردگار کی تعریف بیان کیجئے جو اعلیٰ ہے, بلند ہے. آپ کس میں لگے ہوئے ہیں؟ میں کس میں لگا ہوا ہوں؟ ہر آدمی لگا ہوا ہے اپنی تعریف کے اندر, ہر آدمی لگا ہوا ہے اپنی اشیاء کی تعریف کے اندر. والذی اخرج المرعى وجعلہ غثاء احوا, پھر کیا کیا, اس کو پھر چورا چورا کر دیا, کھائے ہوئے بھوس کے مانند کر دیا. آپ کی نظروں کے سامنے زندگی اور موت کا کارنامہ ہر دن ہوتا رہتا ہے, ہر موسم میں ہوتا رہتا ہے. 2-2.5 مہینے پر زمین کی حالت کیا تھی صاحب؟ سوکھی بھی تھی ہر طرف, کوئی زندگی نظر نہیں آ رہی تھی. 2-2.5 مہینے کے اندر میں ایک جگہ گیا تھا, بہت بڑا ایریا تھا وہ, تو وہاں سوکھے سوکھے جھاڑ اٹھے ہوئے تھے. 3-4 مہینے پہلے جانے کا اتفاق ہوا تھا. اچھا بڑا ایریا ہے. اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جانے کا اتفاق ہوا تو صاحب وہ سوکھا سوکھا سارا کا سارا ایریا ایک دم ہرا بھرا ہو گیا. اس کو اللہ کہتے ہیں موت اور زندگی. کیا کہتے ہیں اللہ اس کو؟ موت اور زندگی کہتے ہیں کہ جو چیز مردہ تھی اس کے بعد ہم نے کیا کیا, اس کو دوبارہ زندہ کیا. لہذا ایسے ہی ہم تم کو ماریں گے, ایسے ہی تمہارا اٹھنا ہوگا. مشکل ہے کوئی سمجھ میں نہ آئے. یہ سب باتیں ہونے کے بعد بھی ایک آدمی بجائے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے وہ ہمیشہ اپنی تعریف میں لگا ہے. ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنی تعریف کے لیے جسٹیفیکیشن لے لیتا ہے. میں فلاں ہوں اس لیے میں قابل تعریف ہوں, میں فلاں ہوں اس لیے میں قابل تعریف ہوں. ہر ایک کے پاس ایک لگا ہوا. اللہ کہتے ہیں کہ صاحب ثبوت پیش کرو. ایسے کچھ ثبوت تمہارے پاس ہونے چاہیے جیسے ثبوت ہم تم کو دے رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک تمہارے لیے پیسفل لائف ملے گی. آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کر دیں گے, خدا کی بڑائی میں جینے لگ جائیں گے, تو اس کے بعد پھر آپ کا ہر رویہ پرفیکٹ رویہ ہو جائے گا. وَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اللہ اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں یہ وہی کا سلسلہ تو ہم تمہارے پاس دے رہے ہیں. القریب آپ کو ہم پڑھاتے رہیں گے, اس قسم کی بے شمار باتیں تم کو پڑھائیں گے کتاب کے ذریعے سے, بے شمار نشانیاں تم کو بتائیں گے اس کتاب کے ذریعے سے. اور پھر آپ کیا کرنا, ان ساری نشانیوں کو ہمارے بندوں تک پہنچانا تاکہ وہ بھی ویسا ہی سوچنے لگیں جیسے آپ سوچتے ہیں, وہ ویسا ہی کرنے لگیں جیسا آپ کرتے ہیں. چنانچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف میں مگن کبھی نہیں رہتے. وہ ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے تھے, وہ ہمیشہ خدا کی تعریف کی باتیں سناتے تھے, اور انتہائی ہمبل اور انتہائی ماڈسٹ انسان تھے. چنانچہ آپ کی ماڈسٹی, آپ کی ہمبلنس, آپ کی عاجزی اور انکساری کیوں ہوتی تھی؟ وجہ اس کی یہی ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ خدا کی تعریف کرتے تھے.
جب آپ خدا کی تعریف میں ہمیشہ رہیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا رویہ آٹومیٹیکلی ویسا ہو جائے گا جیسا رویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھے رہتے, کوئی اننون آدمی آتا تو ان کو پوچھنا پڑتا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. بھائی کیوں ایسا کیوں؟ بھائی ایسا کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے, سب قسم ربک الاعلی, تسبیح بیان کیجئے, پاکی بیان کیجئے, بڑائی بیان کیجئے. کس کی؟ اپنے رب اعلیٰ کی. جب رب اعلیٰ کی جو بڑائی آپ بیان کریں گے تو پھر آپ کے پاس کچھ بڑائیاں رہنے کے باوجود آپ اپنی بڑائیوں کو خدا کی بڑائی کے مقابلے میں چھوٹا سمجھنے لگ جائیں. بڑائیاں ہوتی ہیں, خدا انسان کو دیتا ہے, کچھ خوبیاں انسان کو دیتا ہے. ہر انسان کے پاس کچھ الگ الگ خوبیاں ہوتی ہیں جن سے اللہ ہر انسان کو سرفراز کرتا ہے. ایک انسان سے زیادہ بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتا. چنانچہ نئے آدمی کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, محمد رسول اللہ کون ہے, محمد ابن عبداللہ کون ہے. کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں, باہر کی زندگی تو لوگ بیان کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی آپ کے گھر والے بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور ہم لوگ کسی کام میں مشغول ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارا اس کام میں ہاتھ بٹایا کرتے. کیا ہوتا ہے اس سے ہوتا یہ کہ اپنائیت میں اضافہ ہوتا ہے, اپنائیت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے اللہ کی بات کو, اللہ کی پیغمبر کی بات کو بالائے طاق رکھ کے ہم نے جس کی پیروی کی وہ ہمارے آبا و اجداد ہیں, ہمارے بڑے بزرگ ہیں, جن کی پیروی ہم کرتے ہیں. اور کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر والوں کے ساتھ کام میں انوالو ہو جائیں گے تو ہمارے بڑے بزرگ بولیں گے کہ سب ضرور کا غلام ہے کیا نہیں؟ اللہ نے کیا حکم دیا اس کو دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا اس کو دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا اس کو آپ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے کپڑے پھٹ جاتے تو خود اپنے ہاتھ سے اس کو سی لیا کرتے تھے, اور اگر اپنا جوتا پھٹ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو اپنے ہاتھ سے سی لیا کرتے تھے. کیا بتاتی ہے یہ چیز بتاتی ہے کہ سب حسم ربک الاعلی, تسبیح بیان کرو اپنے رب اعلیٰ کی. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى. چنانچہ رب اعلیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے جو طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بتائے گئے ہیں وہ عجیب و غریب ہیں. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیسا ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو اتنا ریسپیکٹ سے کھاتے تھے جیسے کوئی ادنا غلام کھانا کھاتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ پر خدا کی تسبیح, خدا کی بڑائی چھائی ہوئی ہوتی تھی. الذی اخرج المرعى, وہ جس نے تمہارے لیے زمین سے چارہ نکالا, فجعلہ غثاء احوى, اور پھر اس کو کھایا ہوا بھوس بنا دیا. تو کھانے میں رہنے والی غذا, پلیٹ میں رہنے والی غذا کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی عظمت, خدا کی بڑائی, خدا کی تسبیح نظر آتی تھی اس کے اندر. آپ کو تو شکایت کراؤ کچھ بھی نظر نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالتے. کیوں؟ کیا صاحب کبھی 19-20 ہر گھر میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ آپ کے من پسند بھی کبھی ہوتا ہے, آپ کے من کے علاوہ بھی کبھی ہوتا ہے, کبھی آگے ہوتا ہے, کبھی پیچھے ہوتا ہے. لیکن جب آپ ساری چیز کو انسان کے روپ میں دیکھنے لگ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ساری کمزوریاں آپ کو نظر آنے لگ جائیں گی اور ساری خوبیاں چھوٹ جائیں گی آپ کی نظر سے. لیکن جب آپ اس کو خدا کی طرف سے دی ہوئی نعمت کے طور پر دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہی بہترین سالن ہے یہ سرکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی رکھی گئی اور سرکہ رکھا گیا, کیا کہتے ہیں اس کو؟ وینیگر. سرکہ صاحب کیا رہتا بولیے آپ؟ کوئی مزیدار سالن ہے, کوئی ریڈ چکن ہے, کوئی گرین چکن ہے, کوئی آپ کے من پسند ڈش ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اس کو کہ کوئی چیز جب بنتی ہے تو ساری کائنات ورک کرتی ہے. ساری کائنات کے ورک کرنے کے بعد ایک چیز وجود میں آتی ہے جناب. یہ سارے 3 موسم گھومتے ہیں, دنیا کئی مرتبہ چکر لگاتی ہے, اس چکر کے لگنے کے بعد موسم بنتے ہیں, ان موسموں کے بننے کے بعد بارش ہوتی ہے, اس بارش کے ہونے کے بعد منرل سے بھری ہوئی زمین سے آپ کے لیے ایک غلہ نکلتا, اس سے بننے والا سرکہ جو آپ صرف کھٹے اور میٹھا, ترش ہے یا لذیذ, اس اینگل کے اندر آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خدا کی شان کی شکل میں دیکھتے ہیں, خدا کی شان کی شکل میں دیکھتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر کھانے سے پہلے ایک دعا بھی نکلتی ہے, کھانے کے درمیان بھی ایک دعا نکلتی ہے, کھانے کے بعد بھی ایک دعا نکلتی ہے. ان ساری دعاؤں میں ہوتا کیا ہے, ان ساری دعاؤں کے اندر ہوتا ہے سبح اسم ربک الاعلی, تصویر بیان کی جاتی ہے خدا رب اعلیٰ کے نام کی. اس کو کہتے ہیں رب اعلیٰ کی تصویر بیان کرنا. یہ کوئی ریچولز نہیں ہے کہ کچھ دعائیں آپ سیکھ لے اور پڑھ ڈالے ختم, نہیں صاحب. دعاؤں کا جب تک ایکسپریشن نہیں آئے آپ کے اندر, آپ کیا بول رہے ہیں جب تک آپ نہیں جانیں, جب تک اس کی وہ کیفیت آپ کو نہیں ملے گی جو کیفیت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اور جو کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں وجود میں آئی ہے. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى. بہت بہت قیمتی باتیں اللہ نے بیان کی. انه يعلم الجهر وما يخفى, بے شک وہ اس کو جانتا ہے جو تم کھلم کھلا کرتے ہو, اور اس کو بھی جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو. سوچیے آپ, باہر کی زندگی میں آپ کا بالکل پکچر الگ ہوتی ہے, گھر کی زندگی میں پکچر بالکل الگ ہوتی ہے آپ کی. آپ سوچیے, اللہ جانتا ہے اس کو. باہر آپ بہت شریف آدمی کے اسی سے جانے جائیں گے. مجھے یاد ہے اچھی طرح سے پڑھنے کے زمانے میں ایک صاحب تھے, میرے ایک ساتھی تھے جو ان کے پھوپا ہوتے تھے. وہ بیچارے ماحول کے اندر بہت شریف انسان سمجھے جاتے تھے, بہت لوگ عزت کرتے تھے, ہم بھی عزت کرتے تھے ان کی. تو ہمارا جو دوست تھا وہ ان کے گھر میں رہتا تھا, پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا باہر سے, کسی ڈسٹرکٹ کا رہنے والا تھا. ان کو عمر تھا بیچارہ, عمر 17-18 سال کی عمر تھی, ہماری بھی وہی عمر تھی, اس کی بھی وہی عمر تھی. ان کو گالیاں دیتا تھا, بولتا تھا کہ صاحب یہ ہماری پھوپھی کے ساتھ جیسا رہتا ہے گھر کے اندر, وہ معلوم ہو گیا نا تو محلے میں اس کی ایک نئے پیسے کی عزت نہیں رہنا. علی تری کے علاوہ بات نہیں کرتا ہے, اس کا اسٹائل ایسا تھا. 18 سال کی عمر میں ہم بھی وہی عمر کے, کبھی اپنے پھوپا کا نام عزت سے نہیں لیتا تھا. بولتا تھا کہ صاحب اس کی اتنی عزت ہے محلے میں, لوگوں میں, اگر اس کی اندر کی گھر کی حالت معلوم ہو گئی نا تو ایک نئے پیسے کی عزت نہیں رہی گی اس کی. بہت باعزت آدمی سمجھے جاتے ہو, اور لوگ ہر کوئی بہت ان کو ریسپیکٹ سلام کرتا تھا. وہ بھی لوگوں سے بہت ہی ریسپیکٹ سلام لیتے تھے. اللہ کہتے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی, بے شک وہ تمہارے کھلم کھلا کیے جانے والے عمل آپ کے سسرال والوں سے پوچھنا پڑے گا آپ کا رویہ کیا ہے. آپ خود اپنے بارے میں ڈیسائیڈ کیجئے کہ آپ کا رویہ سسرال والوں کے ساتھ کیا ہے. کیوں وہ خدا کے بندے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے یہ جرم کیا ہے کہ آپ کو لڑکی دیے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں انہ یعلم الجہر وما یخفی. آپ سینگ لگانے والے داماد ہوں گے, ہو سکتا بہت قابل ہوں گے آپ, بہت بڑی آمدنی ہوگی آپ کی, بہت انفلوئنس ہوں گے آپ کے, بہت سورسز ہوں گے آپ کے, سسرال والے آپ کے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن وہ خدا جو تعریفوں کے لائق ہے اور اس کی یہ ساری صفات بیان کی گئی ہے, جو زمین سے بلے کو اگاتا ہے اور آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے, وہ تمہارے ہر کھلے اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ. اللہ حکم دیتے ہیں کہ نصیحت کیجئے اس کو اگر اس کو نصیحت فائدہ دے. نصیحت فائدہ کب دیتی ہے؟ جب آپ کان کو دھیان دیں, اپنے برے عمل کے بارے میں خود سوچیں. کوئی دوسرا لکھ کے لا کے نہیں دے گا آپ کو. کسی آپ کے عمل, ظاہری عمل کو لکھ کے لا کر دے دیتا ہے اور آپ کی نشاندہی کر دیتا ہے, تب بھی آپ دنیا بھر کے ناراض ہو جاتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے بولیے گا. کل ایک فیملی میں گیا تھا میں, وہ بیچاروں کی بات چل رہی تھی داماد کے بارے میں.
قریبی رشتے دار کی شادی تھی، داماد صاحب آ گئے منہ ہلاتے ہوئے اکیلے. وہ بیچارہ پوچھا شرافت کے ساتھ، میاں خیریت؟ آؤ تو خیریت سے. کیسے بچے خیریت سے؟ کہ بچے آئے کیا میاں؟ نہیں بچے نہیں آئے. کیسے نہیں آئے؟ کل اسکول ہے نا، اس وقت سے نہیں آئے. ٹھیک ہے، بیچارہ داماد تھا، لے گئے اس کو ریسیپشن نے کھانا لا کھلا دیے، چھوڑ دیے. اس کے بعد کیونکہ غریبی آدمی تھے، انہوں بولتے بھائی بچی فون کری تھی. یہ بیوقوف آیا اپنی جاب سے، منہ ہاتھ دھویا، فریش ہویا، آیا، بیوی سے بات نہیں کرا. یہ کیریکٹر ہیں آپ کے جو پرفارم کرتے ہیں آپ، اور آپ سمجھتے ہیں کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ جانتا ہے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. وہ اپنا تذکرہ کر رہے تھے اس بات کا کہ اس نے اپنی بہن کو فون کیا تھا. بہن فون کر کے پوچھنے لگی کیا باجی آپ بھی آ رہے ہیں کیا شادی کے اندر؟ قریب رشتے دار کی شادی. اس نے کہا کہ نہیں معلوم، تمہارے بہن میں آئے آفس سے اور فریش ہوئے اور بغیر بات کیے کہ نکل گئے. یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ وہاں گئے ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ دوستوں میں گئے. انہ یعلم الجہر وما یخفی. ایک اچھے انسان بنیے صاحب. انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی. سیذکر من یخشی. آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہیں جو ڈرے. اگر آپ کا کسی کا آپ کو نصیحت کرنا اگر آپ کے لیے ڈر پیدا کرتا ہے، آپ کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا تو کسی کی نصیحت آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اگر آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا تو کسی کا نصیحت کرنا آپ کے لیے کام نہیں آئے گا. کوئی نصیحت کرتا ہے آپ کو، اور اگر آپ کو نصیحت کام نہیں کرتی ہے تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیجئے کہ آپ خدا سے ڈرنے والے انسان نہیں. کوئی دوسرا انسان آپ کو لا کر نہیں بتائے گا کہ آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں یا نہیں. آپ خود جانیں گے اس بات کو کہ آپ خدا سے ڈرنے والے ہیں یا خدا سے بے خوف ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی. اور جو ڈرے گا خدا سے، اللہ کہتے ان قریب ویتجنبها الاشقی. کیا ہوگا؟ ویتجنبها الاشقی. اور ڈال دیا جائے گا جو بدبخت ہوگا اس کے اندر. الذی یصلی النار الکبری. کہاں ڈالے جائیں گے صاحب آپ؟ بہت بڑی آگ کے اندر، کبری آگ کے اندر. الذی یصلی النار الکبری. سوچیے آپ ایک چھوٹا چھوٹا عمل آپ کو کہاں پہنچا دے گا. ایک تو آپ دنیا کی آگ میں جلیں گے. سب ایک میاں اور بیوی کے تعلقات اچھے نہ ہوں تو کیا زندگی ہے آپ کی. آپ کی اپنی قریبی فیملی کے ساتھ آپ کے تعلقات کو استوار کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گا، اسٹرگل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ریئلائز کرنا پڑے گا، اپنے ہر عمل کو چیک کرنا پڑے گا. اس چیک کرنے کے بعد اپنے آپ کو آپ درست کر پائیں گے. اپنے آپ کے عمل کو درست کریں گے تو آپ کی یہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور اس کے بعد پھر آخرت بھی بہتر ہوگی. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. پھر دوبارہ وہی لوٹا کر اللہ وہی بات کرتے ہیں. قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا. ان سب اخلاق کے رذیلہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے آپ کو مسلسل محنت کرنی پڑے گی. مسلسل محنت کرنی پڑے گی. کیوں؟ پورا ماحول پراگندہ ہے آپ کا، پورا ماحول خراب ہے میرے گھر کا، پوری مینٹالٹی برباد ہے میرے گھر کی. یہ مجھے مان لینا پڑے گا اور ماننے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا پڑے گا، اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کرنا پڑے گا. اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بھی پاک کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی پاک کرو. ماں اگر آمادہ کرتی ہے کہ جوروں کے اوپر ظلم کرو تو اس کو پاک کرو، وہ آپ کی ماں ہے. اس کو بچا لو جہنم سے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. چنانچہ ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہے صاحب. یہ آپ کے گھر کی کہانی ہے، یہی میرے گھر کی کہانی ہے. دلہن کی بہن کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ صاحب کسی بات پر دلہن کی بہن جس کی شادی ہو کر 2 سال ہوئے، بڑی مشکل سے کسی بات پر ان کی ساس ناراض ہو گئی اور اس نے کہا کہ نہیں ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے، تمہاری سگی بہن کی شادی ہے، اس لیے اتنی اجازت دی جا سکتی ہے کہ گھر سے شادی خانے کو جانا، بہن سے مل کے واپس گھر کو آ جانا. چلیے بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا نوشا کیا کر رہے ہیں؟ بولے نہیں صاحب نوشا ماں کے سامنے منہ نہیں کھولتے. اچھا بہت اچھی بات. میں کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب نوشا اپنی ماں کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتے، یہ بولیے آپ.
اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو گویا آپ اپنی ماں کو جہنم سے بچانا نہیں چاہتے، اپنی ماں کو ایک انسان پر ظلم کرنے سے روکنا نہیں چاہتے آپ۔ یہ ادب ملاحظے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی ماں کو جہنم سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ سکسیس انسان ہیں، اور اگر آپ اپنی ماں کو جہنم سے بچانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو آپ بھی فیلئر انسان ہیں، آپ کی ماں بھی فیلئر انسان ہے۔ اور کبھی کبھی بیوی کے خاطر اگر ماں کے ساتھ رویہ آپ کا غلط ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ کہتا ہے کہ بیلنس رویہ اختیار کرو، جس کا حق اس کو دو۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب ایک طرف ماں کی طرف دھڑک جاؤ تو بیوی پر ظلم کرنے لگ جاؤ، اور بیوی کی طرف تمہارا رجحان ہوتا ہے ماں کی طرف ظلم کرنے لگ جاؤ۔ ایسی بیلنس زندگی گزارنے کا اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے آپ کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی غلطیوں کو خود جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔